حکومت کا جہاز جو ہے وہ ڈوب رہا ہے، اور اس بات کا اعتراف جو ہے وہ کل ایک میٹنگ ہوئی ہے۔ پہلی خبر ہے اپارا ہیڈ کوارٹر ISI، اور وہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی، بریفنگ ہوئی، بلکہ بریفنگ کہنا چاہیے، اور پاکستان کے نامور صحافی موجود تھے وہاں پہ، بڑے بڑے دانشور موجود تھے، اور ہمارے کولیگز بھی وہاں پہ موجود تھے، ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ بھی موجود تھے، الیکٹرانک میڈیا کے بھی موجود تھے، اور صرف اسلام آباد راولپنڈی سے نہیں بلکہ دوسرے شہروں سے بھی بلوایا گیا تھا۔ اب یہ دوسری میٹنگ ہے، یہ ISI ہیڈ کوارٹر میں براہ راست یہ پہلی بریفنگ ہے۔ وہاں پہ صحافیوں کو کچھ باتیں کہی گئی ہیں، کچھ ہدایات دی گئی ہیں، اور انسٹرکشن پاس کی گئی ہیں۔ ان انسٹرکشن سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حکومت کا جو جہاز ہے، یہ سیٹ اپ جو ہے، یہ ڈکلائن کا شکار ہے، زوال پذیر ہے۔ نمبر 1، یہ کہا گیا کہ آپ نے کسی بھی صورت میں پاکستان کی جو اکانومی کی صورتحال ہے اس کو ڈسکس نہیں کرنا، اور یہ موازنے کرنا چھوڑ دیں آپ کہ فلاں سال کیسا تھا اور فلاں سال کیسا تھا، یعنی کہ سادہ زبان میں کہ یہ 2022 کے ساتھ کمپیئر مت کریں کہ عمران خان صاحب کے زمانے میں معیشت کس طرح سے چل رہی تھی، اس وقت سرمایہ کاری کتنی تھی، غربت، بے روزگاری، مہنگائی کا لیول کیا تھا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں ان چیزوں کو آپ بالکل ٹچ ہی نہ کریں، اور اس لیے ٹچ نہ کریں کہ معاملات جو ہیں وہ حالات کیونکہ اچھے نہیں ہیں، اور ہمارے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، اس لیے آپ نے یہ بات نہیں کرنی۔ بے شک آپ کے پاس کچھ بھی خبر آئے، لیکن آپ نے ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کرنا، اکانومی کو ڈسکس نہیں کرنا۔ اب کیوں نہیں کرنا؟ وجہ یہ ہے کہ 1,00,000 ارب روپیہ قرضہ ہو چکا ہے پاکستان پہ، اور اس میں 40,000 ارب روپیہ پہلے 75 سال اور آخری 4 سالوں میں جو رجیم چینج آپریشن کے بعد یہ جن نابغوں کو بٹھایا گیا ان کے دور میں 60,000 ارب روپے کا اضافہ ہوا، تو آلموسٹ ڈبل ہو گیا، 1,00,000 ارب روپے قرضہ ہو چکا ہے، اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کو ڈسکس نہیں کرنا۔ نمبر 2، اگلا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دہشت گردی کے واقعات کو بھی ڈسکس نہیں کرنا، اور اعداد و شمار دینا چھوڑ دیں کہ دہشت گردی ملک میں بڑھ رہی ہے، فلاں سال کم تھی اور اب بڑھ رہی ہے۔ اس پہ بھی وہی خبر آپ دیں جو آپ کو جاری کی جائے آفیشلی، لہٰذا آپ دہشت گردی پہ بھی کوئی خبر نہیں دیں گے۔ تیسرا یہ کہ گورننس پہ تنقید نہ کریں، حکومت کی جو اس وقت کارکردگی ہے اس کو زیر بحث مت لائیں، وہ کیسی جا رہی ہے کیسی نہیں جا رہی یہ آپ کا سروکار نہیں ہے۔ آپ بالکل حکومت کو، طرز حکمرانی کو، اس کی کارکردگی کو، اس کی معاشی پالیسی کو، خارجہ پالیسی کو، داخلہ پالیسی کو آپ یہ ڈسکس نہیں کریں گے، اور ان کی ناکامیوں کا آپ نے ذکر نہیں کرنا۔ اب 2 باتیں ہو گئی ہیں، پہلی ہے کہ اکانومی کو ڈسکس نہیں کرنا، مطلب ہے کہ واقعتاً اکانومی ٹھیک نہیں ہے، معیشت خراب ہے، غربت، مہنگائی، بے روزگاری پہلے سے زیادہ ہے، سرمایہ کاری نہیں ہے، اور نہ صرف بیرونی سرمایہ کاری بلکہ پاکستان سے سرمایہ باہر کا جا رہا ہے، اس لیے آپ نے یہ چیزیں ڈسکس نہیں کرنی۔ ناکامی کا اعتراف۔ نمبر 2، دہشت گردی بڑھ رہی ہے، آپ نے ڈسکس نہیں کرنی، ناکامی کا اعتراف۔ نمبر 3، حکومت کی کارکردگی کو زیر بحث نہیں لانا، مطلب کہ حکومت کی کارکردگی درست نہیں ہے، اور ناکامی کا اعتراف۔ اس کے بعد اگلی بات جو ہے، جو آئینی ترامیم آ رہی ہیں ان ترامیم پہ آپ نے بات نہیں کرنی۔ ہم جب آپ کو مناسب سمجھا جائے گا، آپ کو بتا دیا جائے گا، تو یہ ترامیم اور ترامیم میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ان کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیں، اور بلکہ یہ کریں کہ آپ یہ کہیں کہ آئین میں ترامیم اور 28ویں ترمیم، غیر آئینی ترمیم، اس کے بعد ترامیم، وہ ساری کی ساری ملک کی ضرورت ہے، ملک کی مفاد کا تقاضا ہے۔ اور میں نے کل دیکھا بھی کچھ ہمارے اینکرز اور ہمارے کچھ اینالسٹ جو ہیں وہ اسی لائن کو ٹو کر رہے تھے کہ جناب ترمیم ہونی چاہیے، ہم تو کہتے ہیں کہ وفاق مضبوط ہونا چاہیے، اور وفاق کا خرچہ زیادہ ہے، دفاعی بجٹ جو ہے وہ تمام صوبوں پہ ڈال دیا جائے اور سب نے لینا ہے، اور جو قرضے ہیں وہ لیتی فیڈرل گورنمنٹ ہے اور استعمال سب کرتے ہیں، لیکن صوبے اس میں حصہ نہیں ڈالتے، تو ان قرضوں میں بھی صوبوں کو ہونا چاہیے۔ تو کل سے یہ لائن لی جا رہی ہے، مطلب یہ ہے
کہ ترامیم کو بھی آپ ڈسکس نہیں کریں گے کہ یہ الیکشن چور پارلیمان جو ہے اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آئین کو توڑے، ناکامی کا اعتراف۔ اگلی بات جو کہی گئی وہ یہ کہ ہاں آپ نے ایک بات ضرور کریں، خاص طور پہ کریں، کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے معاملات، اس کو آپ ان کے اندر کا جو لڑائی جھگڑے ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں اور اپوزیشن کی تقسیم پہ توجہ دیں، اپوزیشن کی کارکردگی پہ ڈسکس کریں، ان کو زیر بحث لائیں، ان پہ تنقید کریں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن آپ نے حکومت کو کچھ نہیں کہنا۔ اس کے بعد اگلی بات جو ہے وہ بھی کہ یو اے کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں، کس نوعیت کے نہیں ہیں، خراب ہیں، صحیح ہیں، اور ان کو بھی آپ نے ڈسکس نہیں کرنا، یہ آپ کا کام نہیں ہے، اور آپ کو جو معلومات دی جائیں بس آپ نے اسی طرف رہنا ہے۔ اگلی بات جو خاص طور پہ کہی گئی وہ یہ ہے کہ انمول جو ہیں انمول ملکہ، کوکین ملکہ، آپ اس کو ضرور ڈسکس کریں، اس پہ پروگرامز کریں، اور اس نیٹ ورک کے بارے میں جو آپ کو جتنی بھی آپ کر سکتے ہیں مبالغہ آرائی کریں، اس کو ہائی لائٹ کریں۔ تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ اس بات پہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگلی خبر وہ ہے کہ صورتحال اس وقت پیٹرولیم پرائسز پہ آتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بھی عالمی منڈی میں جو پیٹرولیم پرائسز بڑھائی گئیں، پاکستان اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے۔ پاکستان میں پیٹرولیم پرائسز سب سے زیادہ ہیں، آپ کے خطے میں بھی اور ادروائز بھی، اور باقی ہابنہ ہرمز جو ہے وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، سب کے لیے بند ہوئی، کرائسس سب کے لیے آیا، لیکن پاکستان کے لیے ہابنہ ہرمز کھلی ہے۔ پاکستان میں تیل، پیٹرول، ڈیزل کی کوئی کمی نہیں ہے، توانائی کی کمی نہیں ہے، اور پاکستان کے جہاز ایران نے نہیں روکے کسی بھی صورت میں، اور وہ بدستور آ رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ کا تجارتی خسارہ بڑھ رہا تھا، آپ کا ٹیکس کلیکشن ایف بی آر اپنے ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہا، اور وہ بھی شارٹ فال چل رہا ہے، تو آپ نے وہ پیسے جو ہے پورے کرنے کے لیے اپنے تجارتی خسارے کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا ٹیکس کلیکشن کا ہدف ہے اس میں جو شارٹ فال تھا اس کو پورا کرنے کے لیے آپ نے فوری طور پر پیٹرول اور ڈیزل اور تیل کی قیمتوں میں اور بجلی کی قیمتوں میں، گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا، اور لاکھوں اربوں نہیں کھربوں روپیہ پلک جھپکنے میں آپ نے عوام کی جیبوں سے نکال لیے، لیکن آپ نے اپنے جہاز کو نہیں فروخت کیا۔ پنجاب میں 12 ارب کا جہاز، پھر پنجاب والے کہتے ہیں کہ جناب بادشاہ سلامت نے بھی جہاز لیا ہے، تو پھر ادھر بھی 12 ارب کا ہے تو اس پہ بھی تنقید کریں، تو 24 ارب روپیہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے اربوں روپے کی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، مجموعی طور پر اربوں روپے کی۔ اس کے بعد 12 ارب روپے 18 ارب روپیہ میڈیا پہ صرف پنجاب خرچ کر چکا ہے، ایڈورٹیزمنٹ کی صورت میں 12 ارب اور مزید مانگ لیا ہے۔ تو عوام کے لیے پیسہ نہیں ہے، عوام کے لیے سبسڈی ختم کی جا رہی ہے، بجٹ کے بعد تمام جتنی بھی سبسڈی ہے تمام کی تمام ختم کی جا رہی ہے، اور پیٹرولیم پر سبسڈی ختم، بجلی پہ ختم، گیس پہ ختم، یہ آئندہ بجٹ 1 جولائی سے ختم ہو جائے گی، لیکن آپ اپنے عللے تللے جو ہیں وہ کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں جی عمران خان صاحب کا معاملہ، اور کیونکہ معاملہ عمران خان کے ارد گرد گھوم رہا ہے، ہاں ایک اور دھمکی دی گئی، یاد آیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ جناب ہم سختی سے نمٹیں گے، عمران خان کے بارے میں ریاست فیصلہ کرے گی، اور ریاست ہم ہیں، ریاست بادشاہ سلامت ہیں، لہٰذا جو بھی فیصلہ ہم کریں گے وہی فیصلہ جو ہے وہ آپ کو بھی اس کو سپورٹ کرنی چاہیے۔ تو منگل کے دن انہوں نے کہا کہ اگر احتجاج ہوگا، پی ٹی آئی کو کہا، تو بھئی آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، یہ پی ٹی آئی کو کہا گیا ہے۔ تو پی ٹی آئی البتہ تیاری کر رہی ہے، کیونکہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں کل محمود خان اچکزئی صاحب نے، راجہ ناصر عباس صاحب نے، اسد قیصر صاحب نے، بیرسٹر گوہر نے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے باہر جو گفتگو کی ہے اس میں 3 دن سے 5 دن کا 7 دن کا الٹیمیٹم ہے، اور اگر منگل کو وہ کہتے ہیں ملاقات ہماری نہ کروائی گئی، 3 سٹیجز ہیں، پہلے ملاقات کروائی جائے، دوسری سٹیج ہے ان کو ہاسپٹل منتقل کیا جائے، اور تیسری سٹیج ہے عدلیہ کو آزاد کیا جائے، اور عمران خان اپنے فیصلے میرٹ پر چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو پہلی بات ہے اس کی حد تک تو سننے میں آ رہا ہے کہ پہلی بات تو ٹھیک ہے کہ ملاقات ہم فیملی کی کروا دیں گے، لیکن ہسپتال منتقلی ابھی ہم نہیں کریں گے،
اور ہسپتال منتقلی اگر ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں گارنٹیز دیں. گارنٹیز یہ ہیں کہ عمران خان کوئی بات نہیں کریں گے, عمران خان سے کوئی ملے گا نہیں, عمران خان سے فیملی کے علاوہ کوئی ملے گا, اور فیملی باہر کوئی بات نہیں کرے گی, کوئی میڈیا ٹاک نہیں کرے گی, کوئی گفتگو نہیں کرے گی, کوئی ہیلتھ بلیٹن شائع نہیں کرے گی, مطلب زباں بندی. تو اس پہ معاملات کشیدہ ہیں اور آگے نہیں بڑھ رہا. تو منگل کو دیکھتے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ اگر یہ اسٹیٹس کو نہیں رہے گا, اور اسٹیٹس کو انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی ممکن نہیں ہے, یہ اسٹیٹس کو ٹوٹنے والا ہے. اور اوپر کی جو بریفنگ ہے اس کا ایک ایک ٹاپک جو بتا رہا ہے کہ معاملات ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں, اور حالات ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں, اور یہ ابھی بھی زور زبردستی کر کے یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. اگلی خبر وہ ہے معاملہ کہ ایران امریکی صدر کا دورہ چین, اور دورہ چین مکمل ہوا, ناکام ہوا, اور چائنا نے کچھ بھی دینے سے انکار کر دیا, اور ایران کے خلاف اسٹیٹمنٹ دینے سے انکار کر دیا, اور جنگ بندی کے معاملے میں ایران کے موقف کو سپورٹ کیا, اور کہا گیا کہ جنگ مکمل طور پہ ختم ہونی چاہیے, کیونکہ جنگ کس نے شروع کی تھی؟ امریکہ نے, اسرائیل نے. تو اسی لیے چائنا نے کہا کہ جنگ مکمل طور پہ ختم ہونی چاہیے, مطلب ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جنگ ختم کریں. تو اس لیے چائنا نے اس کا ایک اور بھی ہوا کہ حالانکہ سپر پاور ہے امریکہ, چائنا نے واضح طور پہ دو ٹوک انداز میں ایران کا ساتھ دیا, اور کسی قسم کا کوئی ایک لفظ بھی نہ اعلامیے میں, نہ ادروائز, نہ رسمی نہ غیر رسمی طور پہ کچھ نہیں کہا. تو اس طریقے سے چائنا کا وزٹ پریزیڈنٹ کا وہ اچھا نہیں رہا, بلکہ کہنا چاہیے ناخوشگوار رہا. اور اس کا اثر ہم نے ایک اور دیکھا کہ جو چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے جو صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم کو تحائف دیے تھے, اور وہ سارے کے سارے تحائف جو ہیں وہ ساتھ نہیں لے کے گئے, اور اس کو وہیں پہ ڈسٹ بن میں پھینک دیا گیا, اور اس کی ویڈیو بھی بنی. اب اس کی دو باتیں ہیں, ایک یہ ہے کہ ڈسپلائر شو کیا گیا ہے, ناخوشگواری ظاہر کی گئی. دوسری ایک اور بات تھی, اور وہ یہ کہ امریکہ یہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ جناب یہ جو چیزیں دی جا رہی ہیں یہ سیکورٹی رسک بھی ہو سکتی ہیں, یہ کوئی جاسوسی کے آلات بھی ہو سکتے ہیں, کوئی چپ بھی لگائی جا سکتی ہے, کوئی ویسے بھی ادروائز بھی کوئی وائرس ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے اس کو زیادہ تقویت دی جا رہی ہے کہ اس سیکورٹی کے پیش نظر, خدشات کے پیش نظر, وہ تمام تحائف جو ہیں وہ ایئر فورس ون صدر امریکہ کے جہاز میں نہیں گئے, اور وہ چائنا میں ہی واپس کر دیے گئے, وہیں پر پھینک دیے گئے, اور اس کی فوٹیج بنی. یہ سفارتی آداب کے بھی خلاف ہے, اور یہ دو ملکوں کے درمیان تعلقات کی سرد مہری اور کشیدگی کو بھی واضح طور پر اس کی علامت بنا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جی ایک اور کام کیا گیا ہے. پیٹرولیم پرائسز جو ہیں دنیا بھر میں ان کی قیمتیں سٹیبل, ہمارے خطے میں سٹیبل. کل ایک اور کام کیا شہباز شریف صاحب نے, اور وہ 414 روپے پیٹرول ڈیزل ہے اس کو کم کر کے 5 روپے اس میں فی لیٹر کم کر دیا گیا, اور اس کے بعد بریکنگ نیوز کے طور پہ چلوایا گیا کہ عوام کو بڑا ریلیف دے دیا گیا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پیٹرولیم اور ڈیزل کی قیمت میں کمی کر دی گئی, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ 150 روپے لیٹر تھا عمران خان صاحب کے زمانے میں, اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمت یہی تھی جو آج ہے. اور اس کے بعد ابھی کچھ عرصہ پہلے, یہ ایران امریکہ اسرائیل جنگ سے پہلے, اس کی جو قیمت تھی وہ 200 کچھ روپے تھی, اس کو یکدم پہلے 100 روپے بڑھایا گیا, اور اس کے بعد پھر 100 روپے بڑھایا گیا, 500 روپے تک لے جا کے پھر واپس لے جایا گیا, اور پھر 414, اور اب کیا گیا ہے 419 روپے, 409 روپے سوری, یہ کیا گیا ہے, اور یہ اس وقت قیمت ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ ہم نے بہت بڑا احسان کیا ہے.